बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हूं इस्माइल। आज शामिल करते हैं न्यूज़ बुलेटिन। रुख करते हैं ननकाना साहिब का, जहां मार्का है ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की शानदार कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर ननकाना साहिब में इस्तेहकाम पाकिस्तान उलमाए सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत इलामा कामरान रजा अदारी ने की। सेमिनार में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए किराम, ज़िले अमन कमेटी के मेंबरान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। सेमिनार जलसे खिताब के दौरान उलमाए किराम ने मार्का हैकर ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर अफवाज पाकिस्तान और कौम को मुबारकबाद देते हुए इस अज़्म का इजहार किया है कि दिफा वतन के लिए हम सब एक और पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। जिस तरह कौम ने मुत्तहिद होकर मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त दी है, इसी तरह हम मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी, गुर्बत, लसानियत और फ़िरका परस्ती को भी शिकस्त देंगे। खबर शामिल करते हैं कमालिया से। हमारे रिपोर्टर इमरान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक एक अफसोसनाक खबर, जहां कमालिया के नवाही इलाके चक नंबर 184 गांव में साबिक कर्नल और साबिक रुकन सूबाई असम्बली अयूब खान पर कातिलाना हमला किया गया। तफसीलात के मुताबिक कमालिया के नवाही इलाके चक नंबर 184 गांव बे थाना रजाना की हदूद में साबिका रंजिश पर मुखालिफिन की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग की गई। फायरिंग के नतीजे में साबिक MP अयूब खान समेत 3 अफराद जख्मी हो गए, जबकि वाक़े में 4 अफराद जाँ बहक भी हो गए। जाँ बहक होने वालों में ज़ैगम अब्बास, नदीम वल्द नूर मोहम्मद, उमर 45 साल, खालिक दाद और हक नवाज शामिल हैं, जबकि जख्मियों में शहबाज और दयाज शामिल बताए जा रहे हैं। तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर THQ अस्पताल टोबा टेक्सिंग मुंतकिल कर दिया गया। इतला मिलते ही RPO सुहेल अख्तर, सकीरा DPO टोबा टेक्सिंग और DSP सदर सर्कल, SHO थाना रजाना, SHO सिटी टोबा और भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। पुलिस की जानिब से मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं, जबकि इलाके में सर्च ऑपरेशन और सख्त नाकाबंदी भी जारी है। DPO टोबा टेक्सिंग की हिदायत पर वाक़े की हर पहलू से तहकीकात जारी है, जबकि पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। पर शामिल करते हैं कबीरवाला से। हमारे तहसील रिपोर्टर चौधरी एजाज हुसैन ट्विटर के मुताबिक थाना 12 मील की हदूद में चोरियों का सिलसिला न थम सका। गुज़श्ता रात थाना 12 मील की हदूद मौज़े मस्तपुर में खालिद परवेज़ नंबरदार के घर चोरी की बड़ी वारदात। नामालूम चोर रात की तरीकी में जद फाड़कर 12 तोले जेवर और नकदी 2 लाख ले उड़े। थाना 12 मील की हदूद में घरेलू चोरियों का सिलसिला मुसलसल जारी है। कोई एक भी चोर पुलिस रिकवर नहीं करवा सकी। पुलिस सिर्फ FIR देखकर खामोश हो जाती है। सैकड़ों की तादाद में नामालूम FIR थाना 12 मील में मौजूद हैं। इलाका मकीनों का RPO मुल्तान DPO खानेवाल से अपील है कि ये चोर गैंग जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके हमारी रिकवरी करवाई जाए। फैसलाबाद ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक CPO फैसलाबाद तनवीर हुसैन की ज़ेर निगरानी जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ 24 घंटों के दौरान संगीन जराइम में मुलविस 58 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 22 मंशियात फरोश गिरफ्तार, जिनसे 6 किलो 550 ग्राम चर्स और 359 लीटर शराब भी बरामद कर ली गई है। नाजायज असला रखने वाले 8 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 9 इश्तिहारी अदालती 5 मफरूर गिरफ्तार। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। CPO फैसलाबाद। मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट अली शेर खास खैली। मीरपुर खास में ऑल सिंध इंटर डिवीजन फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 के शानदार मुकाबले गर्ल्स और बॉयज़ खिलाड़ियों ने खूब दाद समेटी। तफसीलात के मुताबिक मीरपुर खास स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध के ज़ेर तमाम और सिंध फेंसिंग एसोसिएशन के ताउन से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मीरपुर खास में फर्स्ट मार्के हक ऑल सिंध इंटर डिवीजन फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 के रंगारंग और सनसनीखेज मुकाबले जारी रहे, जिनमें कराची, हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद, नवाबशाह और मीरपुर खास डिवीजन की गर्ल्स और बॉयज़ की टीमों ने भरपूर जोश और जज्बे के साथ शिरकत की। टूर्नामेंट के दौरान फेंसिंग के दिलचस्प मुकाबलों ने शाहीकीन खेल को खूब महफूज किया, जबकि नौजवान खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा करते हुए हाज़रीन से भरपूर दाद वसूल की। इवेंट में खेलों के फ़रोग और नौजवानों में मस्बत सरगर्मियों को उजागर करने का वाज़ेह पैगाम दिया गया। तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी कमिश्नर मीरपुर खास जलालुद्दीन महर और सिंध के सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मुन्नवर अली ने शिरकत की। इस मौका पर कौमी तराना पेश किया गया, जिसके एहतराम में तमाम शुरका खड़े हो गए और वतन से मोहब्बत के जज्बात का इजहार किया गया। इवेंट के दौरान मार्शल आर्ट की खुसूसी मुजाहरे भी पेश किए गए, जिन्हें हाज़रीन ने बेहद सराहा। तकरीब में मुख्तलिफ खेलों से वाबस्ता शख्सियात, समाजी रहनुमा, स्पोर्ट्स
ऑफिशियल्स اور شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ٹورنامنٹ کے انعقاد میں ڈسٹرکٹ اسپورٹ آفیسر میرپور خاص، سیکرٹری فینسنگ ایسوسی ایشن میرپور خاص فیصل خان زئی، سلیم خان رضی انصار اور وسیم خان نے اہم کردار ادا کیا، جبکہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر غلام رضا کھوسو بھی موجود تھے۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ ایسے ایونٹ سے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کے مواقع میسر آتے ہیں اور سندھ میں کھیلوں کے فروغ کو مزید تقویت ملتی ہے۔ مہمانوں نے کامیاب انعقاد پر منتظمین کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ حکومت سندھ نوجوانوں کو صحت مند سرگرمیوں کی جانب راغب کرنے کے لیے کھیلوں کے میدان آباد کرنے کے عزم پر قائم ہے، جبکہ فینسنگ جیسے کھیلوں کو بھی بھرپور سرپرستی فراہم کی جا رہی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں حاصل پور سے، جہاں ہماری تحصیل رپورٹر عبدالخالق بلوچ کی رپورٹ کے مطابق کانپور کے رہائشی مہر عبدالغفار نے مسجد میں کھڑے ہو کر معززین علاقہ کے سامنے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اپنے حساب کا گناہوں سے توبہ کر دی۔ مہر عبدالغفار نے ڈی پی او بہاولپور، ڈی ایس پی حاصل پور اور تھانہ قائم پور سے اپیل کی ہے کہ مجھے بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے، اب میں ایک شریف شہری کی طرح زندگی گزاروں گا۔ میں اس وقت موجود ہوں قائم پور میں، جہاں پر مہر عبدالغفار نے مسجد میں کھڑے ہو کر اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کر لیا۔ میرے ساتھ مہر عبدالغفار موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی، میں عبدالغفار کیمپ پور کا رہائشیوں سے ہوں۔ میرا تھانہ کیمپ پور سے اپیل ہے ایس ایچ او صاحب سے، ڈی ایس پی حاصل پور، ڈی پی او بہاولپور سے، میں نے اپنے سچے دل سے گناہوں سے توبہ کر لیا ہے، لہٰذا مجھے تنگ نہ کریں۔ جی، آپ نے سنا ہے کہ مہر عبدالغفار کا یہ کہنا تھا کہ مجھے تھانہ قائم پور، حاصل پور اور ڈی پی او بہاولپور سے اپیل ہے کہ مجھے بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے۔ جی، فیصل آباد بیورو چیف محمد مظہر کی رپورٹ کے مطابق تانتلے والا کھلے مین ہول میں گر کر 5 سالہ بچے جاں بھاگ۔ تانتلے والا کے علاقے طیب ٹاؤن میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے نے پورے علاقے کو سوگوار کر دیا، جہاں کھلے مین ہال میں گر کر 5 سالہ معصوم بچی ہانیہ نور زندگی کی بازی ہار گئی۔ واقعے کے بعد اہل علاقہ میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور شہریوں نے متعدد اداروں کی غفلت پر سخت سوالات اٹھا دیے ہیں۔ علاقہ مکینوں کے مطابق طیبہ ٹاؤن سمیت ملحقہ گلیوں اور سڑکوں پر متعدد گٹروں اور مین ہولز کے ڈھکن طویل عرصے سے غائب ہیں۔ بارہا شکایات اور نشاندہی کے باوجود کسی ذمہ دار ادارے نے اس جانب توجہ نہیں دی، جس کے بعد شہریوں کو روزمرہ آمد و رفت میں شدید مشکلات اور خطرات کا سامنا رہتا ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ یہ سانحہ کسی ایک گھر کا نہیں بلکہ پورے شہر کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ شاہدین کے مطابق ہانیہ نور گھر کے باہر کھیل رہی تھی کہ اچانک قریب موجود کھلے مین ہال میں جا گری۔ اہل خانہ اور مقامی افراد نے فوری طور پر بچی کو نکالنے کی کوشش کی، تاہم وہ جاں پر نہ ہو سکی۔ واقعے کے بعد علاقے میں کوہرام مچ گیا، ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ شہریوں نے الزام عائد کیا ہے کہ متعدد بار متعلقہ محکموں کو تحریری اور زبانی طور پر آگاہ کیا گیا، لیکن عملی اقدامات نہیں کیے گئے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ اگر بروقت مین ہالز پر ڈھکن لگائے جاتے تو آج ایک معصوم بچی جان کی بازی نہ ہار جاتی۔ عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ ذمہ دار افسران کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے اور فوری طور پر علاقے کے تمام کھلے مین ہولز کو بند کیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر اوکاڑا سے دراز احمد سے۔ یوسف سپرا ایڈوکیٹ کی گاڑی اہل خانہ سمیت ہیڈ گلیشیئر نہر میں جا گری۔ ایک بیٹا معجزانہ طور پر محفوظ رہا، جبکہ وہ خود اور ان کی اہلیہ اور ایک بیٹی لاپتہ ہیں۔ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ بیٹا معجزانہ طور پر گاڑی سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوا اور پانی میں تیر کر خود کو بچانے کی کوشش کرتا رہا۔ اسی دوران ایک راہگیر نے بروقت بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہر میں چھلانگ لگائی اور اسے بحفاظت باہر نکال لیا۔ گاڑی میں موجود باقی 3 افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن تاحال جاری ہے، جبکہ واقعے کے مختلف پہلوؤں سے تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں۔ وہاڑی سے نزاکت علی چوہان کی رپورٹ کے مطابق نواحی چک 26 WB میں گجر برادران کی جانب سے چودھری فیصل کمبو سیکرٹری جمخانہ کے اعزاز میں حاجی عبدالخالق گوجر مرحوم کی تاریخی ڈیرہ پر ایک شاندار پروقار اور یادگار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ محبت خلوص، روایتی مہمان نوازی، باہمی احترام سے سجی اس تقریب نے شرکا کے دل جیت لیے۔ تقریب کے میزبانی حاجی غلام مصطفیٰ گوجر، حاجی نواب علی گوجر چیئرمین نیشنل پیس کونسل ڈسٹرکٹ وہاڑی، چودھری نفیس گوجر بزنس مین، چودھری اعجاز الحق گوجر اور چودھری افضل گوجر چیئرمین نیشنل پیس کونسل تحصیل وہاڑی نے کی۔ مہمانوں کی آمد پر گوجر برادران کی جانب سے فقید المثال استقبال کیا گیا۔ معزز شخصیات کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے، خوبصورت گلدستے پیش کیے گئے اور روایتی محبت اور خلوص کا بھرپور اظہار کیا گیا۔ تقریب میں سابق وفاقی وزیر و MN وہاڑی محترمہ تہمینہ دولتانہ، MPA میاں محمد ثاقب، ملک نشیر انجم، MPA حاجی نعیم خان،
MP رانا طاہر کریم خان، رانا ریاض سرور، راجہ فدا حسین، حاجی تصور الطاف حسین بٹی، رانا نیاز علی، مفتی محمد حسین جلالی، راؤ محمد عثمان، رانا اجمل راؤ، عزیز الرحمان، سردار ظہور، شیخ عمر ایوب، راؤ بلال محمود، راؤ سجاول، سابق ایڈمنسٹریٹر میاں آصف، سیکرٹری جمخانہ کلب وہاڑی چودھری فیصل کمبو، ممبر بورڈ آف گورنرز عدنان نگیل، عبدالرحمان افتخار جڈ، فضل الرحمان، سابق ناظم عادل، یاسین رامے، شیخ عدنان، سابق چیئرمین چودھری عباس ملک، رفاقت چودھری، موسم چودھری، ابوبکر صدی، سابق ناظم چودھری سعید، علیم زرگر، بلال پرویز بھٹی، یاسر سیٹھی، چودھری نئی مرائیں، چیئرمین نیشنل پیس کونسل تحصیل حافظ زبیر بھٹی، وائس چیئرمین بورے والا، معروف سیاسی شخصیات احسان چیمہ، حاجی فقیر محمد گجر کونسل، غلام مصطفیٰ چودھری، اشرف ابراہیم، ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن نیشنل پیس کونسل تحصیل بہاڑی، چودھری ولی سمیت مختلف شعبہ حیات زندگی سے تعلق رکھنے والے ممتاز شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب خوشگوار ماحول، باہمی بھائی چارے، محبتوں اور یادگار لمحات سے بھرپور رہی۔ شرکا نے گوجر برادران کی شاندار میزبانی، اعلیٰ اخلاق، محبت بھرے انداز اور مثالی ضیافت کو بے حد سراہتے ہوئے نیک تمنا اور محبت بھرے جذبات کا اظہار کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں سرگودا کی تحصیل ساہیوال سے، رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے بیورو چیف حسین قریشی۔ تھانہ ساہیوال کے علاقے دادن چوک میں آدھی رات پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ مقابلہ، خطرناک ڈکیت فیصل عباس اوان زخمی حالت میں گرفتار۔ SHO تھانہ ساہیوال محمد اقبال حریہ پولیس ٹیم کے ہمراہ گشت پر تھی کہ ڈاکوؤں نے پولیس موبائل پر فائرنگ کر دی۔ پولیس کی جوابی کارروائی کے بعد سرچ آپریشن پر دھول کھدی کا رہائشی فیصل عباس اوان زخمی حالت میں گرفتار، جو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہوا۔ پولیس کے مطابق ملزم ڈکیتی، چوری اور آسانی کے 28 وارداتوں میں مطلوب تھا۔ زخمی ڈاکو کو THQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ فرار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ DPO DSP نے کامیاب کارروائی پر پولیس ٹیم کو شاباش دی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے قومی دستک نیوز۔